نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ اور میرا یہ ماننا ہے اگر 100% گناہوں سے کوئی آدمی بچنا چاہتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کر لے، کیوں جب اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی تو ہر طرح کے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ 100% گناہوں سے بچنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہ آ جائے، اور 100% نیکیوں کو کرنا اس وقت تک ہمارے لیے ناممکن ہے جب تک اللہ کی محبت نہ ہو۔ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ محبت محب کو محبوب کا مطیع بنا دیتی ہے۔ عشق عاشق کو معشوق کا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے عاشق بنیں گے تو پھر ہر طرح کے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ وہ صحابہ جو ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تڑپتے تھے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، کوئی ان پر حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ان صحابہ کو جو یہ عظمت ملی اس کی وجہ کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت تھی۔ یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت پر 100% عمل کرنے والے تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شدید ترین محبت کرنے والے بنے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمیں شدید ترین محبت نہیں ہوگی اس وقت تک تمامی گناہوں سے بچنا یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ عربی کے کچھ اشعار ہیں، میں ان اشعار کو پڑھ کے آج کی نشست کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شاعر نے اشعار لکھے ہیں، وہ کہتا ہے واللہ ما طلعت شمس ولا غربت، کہ اللہ کی قسم نہ سورج طلوع ہوتا ہے اور نہ ہی سورج غروب ہوتا ہے، الا وحبک مقرون بانفاسی، مگر تمہاری محبت میرے سانسوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ نہ تو سورج طلوع ہوتا ہے اور نہ ہی سورج غروب ہوتا ہے، یعنی جب بھی سورج طلوع ہوا یا اللہ میں تجھ سے محبت کرنے والا تھا، جب بھی سورج غروب ہوا یا اللہ میں تجھ سے محبت کرنے والا تھا۔ میری ایک سانس بھی آج تک ایسی میرے اندر سے نہیں نکلی، نہ اندر داخل ہوئی کہ تیری محبت کے بغیر ہو۔ اس طرح کی محبت اللہ تعالیٰ کو چاہیے، اس طرح کا عشق اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وحبک مقرون بانفاسی، ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی، میں جب بھی کسی محفل میں بیٹھتا ہوں اور بات چیت کرتا ہوں تو ہی میری گفتگو کا موضوع ہوتا ہے۔ یا اللہ میں جب بھی کسی مجلس میں کلام کرتا ہوں تو تیری بات کرتا ہوں، کسی کو اشاروں میں باتیں کرتا ہوں تب بھی تیرے بارے میں باتیں کرتا ہوں، تیرے علاوہ میری گفتگو کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ اللہ تیرے علاوہ میری گفتگو کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ کاش کہ یہ باتیں ہمارے اندر گھس جائیں، کاش کہ یہ باتیں ہمارے اندر سے نکلیں اور اندر سے ہی ہم ان باتوں کو سننے والے بنیں۔ یقین کریں زندگی کا مزہ آ جائے۔ اور ایک شعر میں آج کل بہت زیادہ گنگناتا ہوں، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ یا تو یا اللہ ہر بندہ تیری باتیں کرے، تیرے بارے میں گفتگو کرے، ورنہ پھر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شاعر نے بھی یقیناً اسی انداز میں یہ بات کی ہوگی کہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھتا ہوں اور بات چیت کرتا ہوں تو تم ہی میری گفتگو کا موضوع ہوتے ہو۔ یا اللہ تیرے علاوہ کسی اور کے بارے میں گفتگو کرنا اب مزہ ہی نہیں دیتا، اب گفتگو کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا جب تک یا اللہ تیرے بارے میں گفتگو نہ ہو۔ وَلَا ذَكَرْتُكَ مَخْزُونًا وَلَا فَرِحًا إِلَّا وَأَنْتَ بِقَلْبِي بَيْنَ وِسْوَاسِي، غم کی حالت میں ہو یا خوشی کی عالم میں ہو تم ہمیشہ میرے دل کے وسوسوں میں بسے رہتے ہو۔
اور واقعتاً جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. ان کو جب خوشی ملتی ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. ان کو جب کوئی پریشانی آتی ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. ان کے وسوسوں اور خیالوں میں ہر وقت اللہ تعالیٰ بسا رہتا ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. وَلَا ذَكَرْتُكَ مَخْزُونًا وَلَا فَرِحًا إِلَّا وَأَنْتَ بِقَلْبِي بَيْنَ وِسْوَاسِي. غم کی حالت ہو یا خوشی کا عالم ہو تم ہمیشہ میرے دل کے وسوسے میں بسے رہتے ہو. وَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشٍ إِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْكَ فِي الْكَأْسِ. میں جب بھی پیاس کی شدت میں یا اللہ پانی پینے کا ارادہ کرتا ہوں تو تمہارا تصور اس پیالے میں ابھر آتا ہے. جب بھی پانی پینے لگتا ہوں یا اللہ اس پانی میں تمہارا تصور جو ہے وہ ابھر آتا ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے اور نظر آتا ہے. وَلَوْ قَدَرْتُ عَلَى الْإِتْيَانِ جِئْتُكُمْ سَعْيًا عَلَى الْوَجْهِ أَوْ مَشْيًا عَلَى الرَّأْسِ. اگر میرے بس میں ہوتا کہ تمہارے پاس آ سکوں یا اللہ اگر میرے بس میں ہوتا کہ میں تمہارے پاس آ سکوں تو میں چہرے کے بل یا سر کے بل چل کے یا اللہ میں تیرے پاس آ جاتا. کیسی محبت میں غرق ہو کے اس بندے نے اشعار کہے ہیں.